آج کا انجیلی بیان مقدس مرکز کی معرفت لکھا گیا، اس کا نامہ باب اور اس کی دوسری آیت سے لے کر 9ویں آیت تک۔ مقدس مرکز کی انجیل نامہ باب اور اس کی دوسری آیت سے 9ویں آیت تک۔ سنیں کلام مقدس میں یہ لکھا ہے: 6 دن کے بعد یسوع نے پطرس اور یوحنا اور یعقوب اور یوحنا کو ہمراہ لیا اور ان کو الگ ایک اونچے پہاڑ پر تنہائی میں لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک ایسی نورانی اور نہایت سفید ہو گئی کہ دنیا میں کوئی دھوبی ویسی سفید نہیں کر سکتا۔ اور ایلیا موسیٰ کے ساتھ ان کو دکھائی دیا اور وہ یسوع سے باتیں کرتے تھے۔ پطرس نے یسوع سے کہا: ربی، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، پس ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، ایک ایلیا کے لیے۔ کیونکہ وہ جانتا نہ تھا کہ کیا جواب دے، اس لیے کہ وہ بہت ڈر گئے تھے۔ پھر ایک بادل نے ان پر سایہ کر لیا اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ اور انہوں نے یکایک جو چاروں طرف نظر کی تو یسوع کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ پھر نہ دیکھا۔ جب وہ پہاڑ سے اترتے تھے تو اس نے ان کو حکم دیا کہ جب تک ابن آدم مردوں میں سے جی نہ اٹھے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے نہ کہنا۔ یہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ تشریف رکھیے، آئیے اپنے سر کو جھکائیں، خدا کے حضور دعا کریں۔ پیارے وفادار جلالی آسمانی باپ، میں تیرے شکر کرتا ہوں کہ خداوند تو اپنے کلام و احکام کو ہم تک پہنچانے کے لیے خداوند ہم جیسے ناچیز، حقیر اور خداوند کمزور لوگوں کو چنتا ہے، تاکہ تیرے کلام کی منادی کرتے ہوئے تیرے لوگوں تک تیرے کلام کی سچائیوں کو پہنچا سکے۔ آج بھی خداوند میں اپنی ساری کمزوریاں تیرے پاس لاتا ہوں اور منت کرتا ہوں مجھے برکت دے، تاکہ میں تیرے لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ بنوں، سننے والوں کے کانوں کو مسک تاکہ وہ تیرے کلام کو سن کر برکت پائے اور باعث برکت ہو۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ پچھلی دفعہ جب ہم خدا کے کلام کو سن رہے تھے تو کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کو کس عنوان کے تحت سنا تھا؟ حوالہ کیا تھا؟ عنوان ہم کیا سیکھ رہے تھے؟ اس میں سے منادی کرنا ضروری ہے، اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ آج جو تلاوت کرنتھیوں کی دوسرے خط میں سے آپ نے سنی ہے، لیکشنری کے مطابق انجیلی بیان مرکز کے وسیلے سے چل رہا ہے اور خط میں سے ہم کرنتھس کی کلیسیا میں سے سیکھ رہے ہیں۔ آج چونکہ ماہ سیام سے پہلے کا یہ آخری اتوار ہے تو اگلے اتوار ہم ماہ سیام میں داخل ہو چکے ہوں۔ تو منادی کے یہ جو پہلو ہیں، اگر ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ پائیں گے، اور اگر ہم نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو پھر آگے تو نہ بڑھ پائیں گے، لیکن پھر پیچھے کی طرف ہمارے قدم جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جانے شروع ہو جائیں گے، اور پیچھے مڑ کر دیکھنے والوں کا انجام جو ہے اس سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ آج تھوڑی دیر کے لیے خدا کے کلام میں سے
जो हमने करंथस की कलीसिया के 4 बाब की 3 से लेकर 6 आयत तक खुदा के कलाम को सुना है, चंद बातें जो खुदा की हजूरी में आप तक पहुंचाऊंगा कि किस तरह से खुदा इंजील की ताकत से मेरी और आपकी जिंदगियां तब्दील करता है। जो हवाला करंथस की कलीसिया के वसीले से हमने पढ़ा है वो हमें बताता है कि मसीह का जलाल जो है वो ईमान लाने वालों के दरमियान जो है वो ज़ाहिर होता है। और इंजील जलील को जब हमने पढ़ा है तो वहां पर इस बात का जिक्र किया गया है कि यीशु मसीह का जलाल उसके शागिर्दों के दरमियान ज़ाहिर हुआ। अगर इन बातों को मद्देनजर रखते हुए करंथस की कलीसिया के दूसरे खत के 4 बाब की 3 आयत से 6 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो पहला नुक्ता जो समझने के लिए मेरे लिए और आपके लिए खुदावंद हमें सिखाना चाहता है, जो मुझे सिखाया गया वो मैं आप तक भी पहुंचाना चाहता हूँ कि पहला नुक्ता जहालत के साथ जुड़ा हुआ है। पहला नुक्ता किसके साथ जुड़ा हुआ है? जहालत के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका जिक्र हम 3 और 4 आयत को जब पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है। और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है। यानी जहालत का पर्दा जो है वो इब्लीस हमारी जिंदगियों पर डाल देता है, हमारी समझ पर डाल देता है, हमारे तौर तरीकों पर डाल देता है, ताकि जो कुछ हम करते हैं उसे पहचान ना पाए। मैं जब इन बातों को पढ़ता हूँ तो ये जो पर्दा इब्लीस डालता है इसको रूहानी अगर अंधापन कहा जाए तो बेजाना होगा कि हमारी जिंदगियों में ये रूहानी अंधापन है। और ये रूहानी अंधापन जो है वो किस तरह से है? अगर आप खतूत पढ़ें तो पतरस के खत में एक बात लिखी हुई है कि जिस तरह कुआं है, कुएं को देखकर हर कोई जो है वो इस उम्मीद पर उसकी तरफ जाता है कि वहां से मुझे पानी पीने को मिलेगा। लेकिन अगर वहां पर कुआं एक निशान है पानी के लिए और उस कुएं में पानी उसे ना मिले तो वो कहता है कि इस कुएं को अंधा कुआं कहा जाता है। कुआं तो है लेकिन पानी मौजूद नहीं है, इसलिए उसे अंधा कुआं कहा जाता है। इसी तरह वो लोग जो खुदा की हजूरी में अपनी जिंदगी को पेश करते हैं और अगर उनके ईमान जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है तो ऐसे लोग भी अंधे कुएं के बराबर ही हैं। यानी रूहानी तौर पर वो अंधे दावत तो देते हैं लेकिन उनकी किरदार से वो बातें जाहिर नहीं होती। पहले नंबर पर जब हम इस बात को सीखते हैं तो ऐन मुमकिन है कि हमारी जिंदगियों में ये खादिमों के साथ भी रिलेटेड बात हो और कलीसिया के साथ भी। और अगर इज्तिमाई तौर पर देखें तो हर एक मसीही पर ये फर्ज है कि वो रोशनी का तलबगार हो। किसका तलबगार हो? रोशनी का तलबगार हो। करंथस में जब करंथस की कलीसिया में बहुत सारी चीजें उलट पुलट हो रही थी और बहुत सारे गलत नजरियात जो है वो पनप रहे थे और बिदअत जो है वो सर उठा रही थी, तो फिर करंथस की कलीसिया को खुदा का बंदा जो है पौलुस वो लिखता है कि जो काम तुम कर रहे हो वो अंधेपन के बायस तुम्हारी जहालत का इजहार करते हैं। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो फिर हमें इस सच्चाई को समझने की ज़रूरत है। और अगर हम उस सच्चाई को नहीं समझ पा रहे कि जो खुदा मुझसे और आपसे कहता है
جو مجھے اور آپ کو آزاد کرتی ہے۔ کلام کہتا ہے کہ اگر تم سچائی سے واقف ہو گے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ ہم آزادی کیوں پا نہیں رہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس آزادی کو اس طرح سے قبول نہیں کر رہے، اس سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، جو سچائی خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے اس دنیا میں ظاہر ہوئی ہے۔ سچائی کیا ہے؟ متی رسول کی انجیل کے 5ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا کا کیا ہوں؟ پھر بنی انسان سے فرمایا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ سچائی یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو روشنی کا ذریعہ بنایا گیا ہے، لیکن جب ہم خود ہی اندھیرے میں پڑے رہیں گے تو پھر روشنی کا ذریعہ کیسے بنے گا؟ روشنی کو قبول کرنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو روشنی کو قبول کرتے ہیں؟ یعنی وہ جو سچائی کو قبول کرتے ہیں، وہ جو صداقت کی راہ پر چلتے ہیں، وہ جو خدا کی فرما برداری کی راہ پر چلتے ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہماری زندگیاں جو ہے وہ جہالت کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہیں، باوجود اس کے کہ میرے ہاتھ میں ٹارچ ہے لیکن میں اسے آن نہیں کرنا چاہتا۔ کبھی آپ نے ایسا محسوس کیا کہ آپ کے ہاتھ میں ٹارچ ہو، آگے اندھیرا ہو اور آپ اسے جلائیں نہ؟ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ جلاتے ہیں اس کو راستہ دیکھنے کے لیے۔ ایک شخص ایک بات سنا رہا تھا اور اس نے کہا کہ ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ روشن نہیں کر رہا تھا۔ 2 دفعہ گرا بھی، 2 دفعہ گرا بھی، زخمی بھی ہوا، لیکن ٹارچ روشن نہیں کی۔ پھر کسی نے اس سے سوال کیا کہ تو نے ٹارچ کو روشن کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا ہاں جو میرے پیچھے چل رہا ہے وہ بھی روشنی سے فائدہ اٹھا لے۔ یہ ہے ہمارا حال۔ بات سمجھ میں نے کیا کہا کہ ہم اس لیے ٹارچ روشن نہیں کرتے کہ پیچھے آنے والے کو کہیں راستہ نہ مل جائے اور وہ ہم سے کہیں آگے۔ یہ ہے وہ جہالت جس سے ہم چاہتے ہوئے بھی اپنا پیچھا نہیں چھڑا پا رہے۔ جب خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو خدا نے یہ نہیں مجھے اور آپ کو سکھایا۔ قربانی کا جو پہلو ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو خدا کے کردار پر اپنا دھیان لگانا ہوگا کہ اس نے تو وہ دیا اپنے لہو سے جلایا ہے تاکہ لوگوں کو روشنی میسر، اور ہم اپنی ٹارچ کو بھی کھولنا نہیں چاہتے۔ اسی طرح کلام ہر انسان کے پاس ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرنا چاہتا، اسے کھول کر پڑھنا نہیں چاہتا، اس کی سچائیوں سے واقف ہونا نہیں چاہتا، وہ اندھیرے میں رہنا چاہتا ہے۔ اندھیرے کی اس لذت سے وہ اپنے آپ کو نکال نہیں پا رہا جو اسے روشنی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو جو نشے میں لوگ ہوتے ہیں ان کو گندگی کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہوتا، نہ انہیں صفائی کا خیال ہے اور نہ انہیں گندگی کا خیال ہے۔ انہیں کس کا خیال ہوتا ہے؟ صرف اپنے نشے کا خیال ہوتا ہے۔ اسی طرح جن کو جہالت کا نشہ لگ گیا ہے نا تو وہ بھی نہیں چھوڑتے، کیونکہ انہیں اس میں رہنا کیا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے۔ کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ کام میرے لیے اور آپ کے لیے کون کرتا ہے کہ ہم جہالت میں رہیں؟ ابلیس کرتا ہے۔ ابلیس بے اعتقادی اور شکوک و شبہات کو اس طرح سے ہوا دے دیتا ہے کہ ہم روشنی کی طرف اپنا قدم بڑھا نہیں پاتے، جائے کہ نہ جائے، جائے کہ نہ جائے، فیصلہ نہیں کر پاتے، اور اس طرح ہم اندھے پن کا کیا ہو جاتے ہیں؟ شکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ اس جہان نے کیا کر دیا ہوا ہے؟ عقلوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ خیال جسے روشن خیال کرتے ہیں وہ اس پردے کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ دب جاتا ہے۔ جب ہم کلام مقدس کو آغاز سے پڑھتے ہیں اور پیدائش کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو کس طرح سے ابلیس نے اس سارے کام کو مکمل کیا کہ انسان جو ہے وہ روشنی سے نکل کر تاریکی میں، اندھیرے میں چلا جائے، اور آج بھی وہی کام کرتا ہے کہ ہمیں ہماری زندگی میں دکھا کر کچھ چیزیں، کبھی آپ نے دیکھا کہ جو کمپنیاں کوئی پروڈکٹ اپنی سیل کرنی ہوتی ہے تو وہ ایک اشتہار بناتے ہیں۔ اب دیکھیں پروڈکٹ اگر 5 روپے کی ٹافی ہے تو اس کو بنانے کے لیے وہ لاکھوں روپے لگاتے ہیں ایک 5 روپے کی ٹافی کو بیچنے کے لیے، کتنا انویسٹ کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اسی طرح ابلیس بھی بہت سا انویسٹ کرتا ہے تاکہ آپ خدا کے گھر سے برکت نہ لے کر چلے جائیں، تاکہ آپ خدا کی حضوری میں روشن نہ ہو جائیں۔ وہ بہت ساری چیزیں ارد گرد پھیلا دیتا ہے کہ آپ کو روشنی کی طرف بڑھنے کا طریقہ کار سمجھ میں نہ آئے۔ آپ کو وہ اتنا الجھا دیتا ہے، زمانے کے جھمیلوں میں، زمانے کی فکروں میں الجھا دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے فیصلے کے آگے کیا ہو جاتے ہیں؟ بے بس۔ کبھی کبھی یہ فکریں ہماری ذریعہ معاش کے ساتھ وہ جوڑ دیتا ہے، چل تھوڑا سا کر لے خیر، اور وہ تھوڑا کرتے کرتے ہم ایک بڑی بے ایمانی کرنے کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ وہ تھوڑے سے ہی شروع کرتا ہے۔ شروع وہ کیسے کرتا ہے کہ دیکھ کتنا خوبصورت پھل ہے، تو کھائے گا تو مرے گا نہیں، ایک سجدہ کر لے صرف تو سب تجھے دے دوں گا۔ تیرے بارے میں لکھا ہے کہ تو نیچے کودے گا تو کیا ہوگا؟ فرشتے آ کر تجھے اپنے ہاتھوں پر، اور یہی تدبیریں وہ ہمارے لیے بھی کرتا ہے تاکہ ہم اس کے جھمیلوں میں، اس کے فریب میں پھنس کر اپنی روحانی زندگی میں روشن نہ کہیں ہو جائے۔ تو پہلی بات جو سیکھنے کے لیے خداوند ہمیں دیتا ہے کہ ہم نے اپنی بے اعتقادی کا جو نتیجہ ہمارے سامنے، ہماری جہالت، ہمارے اندھیرے میں آتا ہے، اس کا پہلا جو طریقہ کار ہے وہ گناہ ہے۔ جو گناہ کی تاریکی ہوتی ہے اس سے بڑی کوئی تاریکی ہے ہی نہیں۔ جب گناہ کی تاریکی میں آدمی غرق ہو جاتا ہے تو اس سے نکلنا وہ پسند نہیں کرتا، کیونکہ گناہ کی جو لذت ہے وہ انسان کو اچھی لگتی ہے۔ لیکن جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کی حضوری میں جاتے ہیں، رکتے اور بیٹھتے ہیں، ان کے بارے میں زبور میں بھی اس طرح کہتا ہے۔ زبور پہلا آپ نے گایا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے۔ کیا ہم گاتے ہیں؟ وہ دھن ہے جو نہ ماندا ہے نہ بہندا ہو نہ چلدا بنیادی ہوتے۔ تو جو خدا کی قربت میں ہوتے ہیں وہ ان راہوں پر اپنا قدم نہیں لگاتے، ان کا اعتقاد مضبوط ہوتا ہے۔ اور جو لوگ خدا کی حضوری میں نہیں آتے وہ ابلیسی گناہ میں پڑ کر تاریکی کی زندگی بسر کرتے ہیں اور اندھے کنویں کی طرح ہوتے ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام میں سے 5ویں اور 6ٹھی آیت پڑھتے ہیں تو 5ویں اور 6ٹھی آیت میں جس بات کا ذکر کیا گیا وہ سنیں، کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ یسوع مسیح کی منادی کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ کس طرح میں اور آپ روشن بنتے ہیں کہ جب ہم اپنی نہیں بلکہ کس کی منادی کرتے ہیں؟ یسوع کی منادی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر، پہلے اب شاید کم ہے لیکن پہلے اسی طرح ہوتا تھا
کہ ہمارے چرچ ہے وہاں پر آپ دیکھیں خداوند کتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں. ہمارے چرچ ایسا سننے میں آتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے چرچ ہے. تمہارا چرچ کہاں سے آ گیا؟ خدا کو نہیں اولویت دینی، اپنے چرچ کو اولویت دینی ہے. خدا کو اولویت دیں گے تو خدا آپ کی زندگی میں معجزات کے دروازے کھول دے گا. لوگوں کو اہمیت دیں گے تو پھر تاریکی میں ڈوبے رہیں. اور یہی تو ابلیس آتا ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح پر اپنا دھیان نہ لگائیں بلکہ لوگوں پر اپنا دھیان لگائیں، لوگوں کی طرف اپنا توجہ جو ہے وہ لگائیں. اور خدا چاہتا ہے، پولس رسول نے یہ بات ہمیں سکھائی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یسوع مسیح کی منادی کرنا ہے کہ وہ خداوند ہے اور ہم اس کے حق میں یہ کہتے ہیں. یہ بات دوسری آ جائے گی. اس بات کو سمجھیے کہ جو روحانی طور پر روشن ہوتے ہیں ان کا مطمع نظر کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح سوچتے ہیں. وہ اپنی ذات کا انکار کرتے ہیں، جیسے پولس نے کہا کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. تو وہ اپنی ذات کا انکار کرتے ہیں اور اولویت اپنے نجات دہندے کو دیتے ہیں. کل ایک خاندان کے ساتھ ہم شکر گزاری کی عبادت کر رہے تھے تو وہاں پر میں نے یہ بات خدا کے روح کی ہدایت اور رہنمائی میں بتائی کہ شکر گزاری وہ کرتے ہیں جو خدا کا احساس رکھتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. وہ شکر گزاری کرتے ہیں چاہے دکھ ہو یا چاہے پھر سکھ ہو. وہ کبھی بھی شکر گزاری نہیں کر سکتا جو خدا کے احساس سے عاری ہو، جو خدا کے احساس سے واقف نہیں ہوتا. وہ کبھی بھی خدا کی شکر گزاری نہیں کر سکتا. روشن وہ ہوتا ہے جو ہر وقت نور کے ساتھ رہتا ہے کہ خداوند تیرا شکر ہو، تو میرے ساتھ ہے. جب اس اقرار کے ساتھ ہم اس کی حضوری میں آگے بڑھتے ہیں، جب اس احساس کے ساتھ ہم خدا کی حضوری میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم اس کی منادی کرتے ہیں کہ اس نے میری خاطر اپنی جان کو کیا کر دیا؟ قربان کر دیا تاکہ اس کے مار کھانے سے میں شفا پاؤں. ہم اس بات کی منادی کرتے ہیں. لیکن جو یسوع کی منادی نہیں کرتے، جو اس کا احساس نہیں کرتے، وہ خدا کی بارگاہوں سے کیا ہوتے ہیں؟ پھر دور ہوتے ہیں. وہ خدا کی قربت میں، خدا کی رفاقت میں، خدا کی شراکت میں کبھی بھی حاضر نہیں ہو سکتے. تو یسوع مسیح کا اعلان کرنا اور خودی کا انکار کرنا روشن خیالی کی بات کرتا ہے، روشنی کی بات کرتا ہے، روحانی روشنی کی بات کرتا ہے، روحانی دیکھنے کی بات کرتا ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو کیا کرے؟ اپنی خودی سے انکار کرے. اور ابلیس چاہتا ہے کہ ہم اپنی خودی میں زندگی بسر کریں. اور جہاں پر لوگ خودی میں زندگی بسر کرتے ہیں، جہاں پر لوگ خود انکاری نہیں کرتے، وہ اندھے پن میں ہوتے ہیں. لیکن جہاں پر لوگ اپنی خودی کا انکار کر دیتے ہیں کہ میں تیرے سوا کچھ بھی نہیں ہوں، تو ہی ہے جس نے مجھے زندگی دی ہے، تو ہی ہے جو مجھے چلاتا ہے، کیونکہ جب تک تو گھر نہ بنانے والے کی محنت کیا ہے. جب ہم اس اقرار کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں تو اس کا تعلق ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے، بندھ جاتا ہے اور وہ ہمارا اور ہم اس کے ہو جاتے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس احساس کے ساتھ اس کی حضوری میں آگے بڑھیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. ہم نے اس کی منادی کرنی ہے جس نے ہمیں یہ فضل بخشا ہے. اگر خداوند اپنے آپ کے بعد خدا یسوع مسیح ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم دنیا کے کیا ہو؟ نور ہو. اور یہ نور کیسے چمکتا ہے؟ کیا ایسے ایک دم سے روشنی آ جائے گی یا جیسے چرواہوں پر ایک دم سے روشنی چمکی؟ اب بھی کیا ایسا ہی ہے؟ جو لوگ احساس کرتے ہیں کہ میں اس کی بارگاہوں میں، جو لوگ احساس کرتے ہیں کہ میں تاریکی میں تھا تو خدا کا نور مجھ پر چمکا. آج کس طرح سے یہ چمکا ہے؟
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام، اور یہ وہ روشنی ہے جس کا ذکر کئی ہزار سال پہلے مقدس داؤد نے کیا اور کہا کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ جب ہم اس کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں تو وہ ہمارے دل کے اندھیر خانوں میں روشنی پھیلاتا ہے، اور یہ اندھیرا وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ہم نے یہ پڑھا کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی۔ یہ اس کے منہ کے الفاظ ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کے دلوں میں بھی روشنی ہو جائے۔ وہ پکارتا ہے کہ میرے اٹھانے والوں اور بوجھ دبے لوگوں سے میرے پاس آؤ تو میں تم کو روشنی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اندھے سے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ تو اندھے نے کیا کہا؟ کیا کہا اندھے نے؟ بینا ہو جا۔ یسوع مسیح نے کہا بینا ہو جا، تو وہ کیا ہو گیا؟ بینا ہو گیا۔ ہماری چاہت کہاں پر ہے؟ ہم کس چاہت کے ساتھ یسوع کے پاس آتے ہیں؟ جب تک احساس نہ ہو، جب تک اقرار نہ ہو، تب تک گناہ کا یہ اندھیرا ہم سے کبھی بھی دور نہیں ہو سکتا۔ لفظی طور پر ہم ہر اتوار کو گناہوں کا اقرار جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ دعائے ربانی بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ دعائے ربانی کے آخر میں خدا یسوع مسیح نے کیا کہا کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ تمہارے قصور کیا کرے گا؟ یعنی عملی دعا کی طرف قدم بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ خدا کی جو سچائی ہے، خدا کا جو نور ہے، وہ ہمارے دلوں میں اس کے کلام کے وسیلے سے کیا کرے؟ چمکے، اور خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہو۔ خدا کا جلال کیا ہو ہماری زندگی میں؟ ظاہر ہو۔ ہم گیت گاتے ہیں جلال 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 تیرا ہے خداوند تیری ثنا۔ یہ وہ گاتے ہیں جو خدا کو اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیں محمد علی ہے جو گاتا ہے، وہ گیت گاتا ہے، اس کے پیسے لیتا ہے، اور آج کل جو پرستار ہے وہ بھی گیت گاتے ہیں، وہ بھی کیا لیتے ہیں۔ تو ان میں فرق کیا ہوا؟ فرق کیا ہے کوئی فرق پروفیسر؟ وہ بھی پیسے لے کے گا رہا ہے، لیکن اس کا ایمان نہیں ہے کہ وہ کیا گا رہا ہے۔ اور ایک مسیح بھی پیسے لے کے گا رہا ہے، لیکن اس کا ایمان ہے کہ وہ کیا گا۔ یہ فرق ہے کہ وہ کیا گا رہا ہے۔ جب ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں تو پھر ہی سچائی کا ہمیں پتہ چلے گا نا۔ جب لفظی طور پر یہ امت زبان سے میری نزدیکی چاہتی ہے پر ان کے دل مجھ سے، تو نزدیکی زبان سے نہیں خدا مانگتا، خدا تو دل چاہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں دل لے لے میرا پیارے اس کو تم نے۔ جب ہم اپنی زندگی میں گا کر اقرار کرتے ہیں تو عملاً بھی اس کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر روحانی روشنی ہم میں آئے گی اور روحانی اندھا پن جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ دور ہو جائے گا۔ اور دور ہو جائے گا تو تیسری بات ہے پھر کہ یہ جو تبدیلی ہماری زندگی میں آ جاتی ہے وہ کس طرح سے ہماری زندگی میں آتی ہے۔ ذرا دیکھیں 5ویں آیت میں نے چھوڑی تھی، جہاں سے وہاں سے پھر پڑھوں گا۔ اور اپنے حق میں یہ کہتے ہیں کہ مسیح کی خاطر تمہارے غلام ہیں، مسیح کی خاطر تمہارے غلام۔ جب میں ان لفظوں کو پڑھتا ہوں تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ملتی ہیں۔ شروع میں جب میں خدمت میں آیا تو اس آیت کو جب پڑھا تو بڑا پریشان ہوتا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا ہم سنانے والے جو ہیں وہ سننے والوں کے کیا ہے غلام ہیں؟ کیا ہم سنانے والے کی مرضی کے مطابق انہیں سنائیں گے؟ لیکن پھر جب خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے خدا کی حضوری میں جھک کر اس سے مانگنا شروع کیا تو پھر یہ بھید آہستہ آہستہ کھلنے شروع ہوئے۔
اس بات کو ہم اس طرح سے آسانی سے ویسے سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی کیا ہے کہ ہم مسیح میں تمہارے کیا ہے غلام. مسیح یسوع نے جب وہ اپنے شاگردوں کے درمیان تھے اور ہم پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل کی آخری فصل کھانے سے پہلے اس نے کیا کیا؟ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، ان کی خدمت کی. اگرچہ وہ ساری کائنات کا مالک اور خالق تھا، جو حکم کرتا تھا تو طوفان رک جاتے تھے، جو آواز دیتا تھا تو مردے قبروں سے باہر آ جاتے تھے. اس کے پاس اختیار تھا، لیکن اس نے اپنے باپ کے حکم کو مانتے ہوئے بنو انسان کے کاموں کو انجام دینے کے لیے وہ ان کا خادم بن گیا. یہ وہ بات ہے جو خداوند ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ ہم کسی کے اس طرح غلام نہیں ہیں. غلام کو اگر یونانی میں جائے تو یونانی میں ڈولاس کہتے ہیں، اور اس کا مطلب آسانی کے ساتھ صرف یہ ہے کہ جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو، جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو. تو جب خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں اپنے تئیں کچھ نہیں کرتا، جو باپ مجھے کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں، اور پھر وہ ہمیں بھی یہی کہتا ہے، اور پولس بھی اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ ہم غلام اس لیے ہے کہ جو ہمیں خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے ہم وہ کرتے ہیں. اور یہ روشنی کی بات ہے، یہ روحانی روشنی کی بات ہے، یہ روحانی زندگی کی بات ہے، یہ روحانی طور پر زندہ ہونے کی بات ہے کہ میں اور آپ جو ہے وہ اندھیرے سے نکل کر اور روشنی میں جب آتے ہیں تو اس کے حکم کے مطابق آتے ہیں. اس کی جو بصیرت خدا نے ہمیں دی ہے، جو روشنی دی ہے، جو دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، وہی ہمیں انجیل کو بانٹنے کا فضل بھی دیتی ہے تاکہ ہم انجیل کو بانٹیں اور لوگوں تک کیا کریں، اسے پہنچائیں. یہ ہے غلامی والی بات جس کو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسیح کی خاطر تمہارے کیا ہے غلام، تمہارے خادم ہیں، تمہاری خدمت کے لیے موجود ہیں. میں پڑھ رہا تھا اعمال کی کتاب میں جو پہلے 7 ڈیکن تھے. کتنے؟ جس میں ایک نیکا نور بھی ایک ڈیکن تھا، لیکن جس کا زیادہ ذکر کیا گیا ہے وہ اسٹیفن یعنی اسٹیفنس ہے، جس کا زیادہ ذکر کیا گیا ہے. اس کی روحانی زندگی روح سے معمور تھی، اسی لیے وہ اپنے مارنے والوں کے انداز کو نہیں دیکھ رہا کہ وہ مجھے پتھروں سے مار رہے ہیں، گالیوں سے مار رہے ہیں، کیسے مار رہے ہیں. وہ تو روحانی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ آسمان پر میرا انتظار ہے، اور وہ ان سے کہتا ہے کہ میری روح کو کیا کر. جو لوگ روحانی طور پر زندہ ہوتے ہیں ان کی سوچ مثبت سوچ ہوتی ہے، وہ پازیٹیو سوچتے ہیں، وہ شکوے اور شکایتوں کی طرف نہیں جاتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خدا برائی میں سے بھی بھلائی پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ زندہ لوگوں کی بات ہے، یہ گناہ سے آزاد لوگوں کی بات ہے کہ وہ دوبارہ گناہ میں پڑنا نہیں چاہتے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس فرق کو سمجھیں جو جہالت کے پردے میں ہے اور جو خدا کی قربت میں، خدا کی حضوری میں ہے. اس فرق کو سمجھیں. اگر ہم اس فرق کو آج بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ کون جہالت کے پردے میں ہے اور خدا کی طرف کون ہے، میری طرف کون ہے اور خدا کی طرف کون ہے. کبھی ہم نے یہ سوچا اپنی زندگی میں کہ میں کس کی طرف ہوں، یا میں بیچ میں چل رہا ہوں، کس کی طرف ہوں. اگر میری زندگی میں کمزوری ہے لیکن میرا ایمان جو ہے پھر بھی خدا کے اوپر ہے، تو خدا میری کمزوری کا علاج کرنا جانتا ہے. لیکن اگر میرا ایمان خدا پر نہیں ہے تو میری کمزوریاں میرے لیے پہاڑ بنتی جائیں گی، میں ان پر کبھی بھی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا. خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ خدا کے فضل کی بات کو سمجھیں، خدا کی سچائی کی بات کو سمجھیں کہ یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے ہمارے کارناموں کی وجہ سے نہیں ملی ہے، یا ہم نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہوئے ہیں، یا ہمارے اعمال بہت اچھے ہیں. نجات کس کے وسیلے سے ملی ہے؟ ہمیں فضل کے وسیلے سے ملی ہے.
مفت ملی ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑا۔ روشنی ہمیں مفت مل گئی ہے، نور ہمیں مفت ٹھہرا دیا گیا ہے، پھر ہم خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو بے ایمانی کی کیفیت میں کیوں مبتلا کریں؟ ہمیں کیوں گناہ کی غلامی میں ابلیس رکھنا چاہتا ہے؟ کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، لیکن ابلیس چاہتا ہے کہ ہم زندگی نہ بلکہ موت کی طرف قدم بڑھاتے چلے جائیں۔ اب تھوڑی سی ایک آخری بات جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، میں نے جتنی باتیں کی میں نے اس فرق کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو اندھیرے میں رہتے ہیں وہ کہاں اور کس کی پیروی کر رہے ہیں، اور جو روشنی میں رہتے ہیں وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں۔ میں نے اس بات کو آج آپ کے سامنے رکھا، اور اس بات کو کبھی کبھی ہم اجتماعی طور پر بھی ناپتے ہیں اور کبھی کبھی ہم انفرادی طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ انفرادی طور پر ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں اور اجتماعی طور پر ہم کلیسیا کی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ کلیسیا کہاں پر کھڑی ہوئی ہے۔ اگر کلیسیا جو ہے وہ اندھیرے میں بیٹھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر سارے کے سارے جو ہے وہ خدا کی حضوری سے باغی ہیں، لیکن اگر کلیسیا جو ہے وہ روشنی میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انفرادی طور پر میجورٹی جو وہ خدا کی قربت میں۔ یہ جو ترازو آپ کے ہاتھ میں آج دیا جا رہا ہے اس میں آپ کیسے معلوم کر پائیں گے کہ اندھیرے میں کون ہے اور روشنی میں کون ہے؟ لکھا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میں روشنی میں ہوں یا اندھیرے میں ہوں، آپ میں سے بھی ہر ایک کو پتا ہے کہ کون روشنی میں ہے اور کون اندھیرے میں ہے۔ میرے ساتھ نکالیے ایک حوالہ پڑھیں گے پھر ہم دعا کریں گے۔ پولس رسول کا خط ہے گلتیوں کے نام، اس کا 5واں باب ہے۔ 5ویں باب کی 16ویں آیت سے ذرا سنیے گا کیا لکھا ہے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہے، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو، اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے۔ اب جسم کے کام کو ظاہر ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ جیسا پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہ کے وارث ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں آج خدا بتا رہا ہے کہ ہم کس سائڈ پہ ہیں۔ اگر ہم ان کاموں میں مگن ہیں تو پھر خدا کی بادشاہ میں، خدا کے جلال میں، خدا کی روشنی میں ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ 22ویں آیت، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں، اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ جو مسیح کی طرف ہے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اوپر والی ساری جسم کی ضرورتوں، جسم کے کاموں کو یسوع کے ساتھ صلیب پر ہی کیا کر دیا ہے؟ اتار ڈالا ہے، ختم کر دیا اپنی زندگی سے۔ تو اگر ہماری زندگی میں یہ فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا پڑے کہ میں کس سائڈ پہ کھڑا ہوں، تو اس حوالے کو ضرور پڑھیے تاکہ پتہ چل جائے کہ میں کس سائڈ پہ کھڑا ہوا ہوں۔ بیچ میں کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کلام میں یہ لکھا ہے مخاشر کتاب میں کہ تو نہ سرد ہے اور نہ گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے کیا کر دوں گا؟ سرد ہو تو اسے گرم کیا جا سکتا ہے نا، گرم ہو تو اسے سرد کیا جا سکتا ہے، نیم گرم تو پھر نیم گرم ملتا ہے۔ یہ ویسے لوگ ہوتے ہیں جو فیصلہ نہیں کرتے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام میں آگے بڑھنے کا فضل دے
تاکہ ہم آج وہ فیصلہ کریں کہ جس کے وسیلے سے ہم روحانی اندھے پن سے محفوظ ہو کر خدا کی قربت میں آ جائیں، روشنی میں آ جائیں، اور اس کے نام کی عزت اور جلال دیں، اور اپنے کاموں سے، اپنے ایمان سے اور روشنی والے کام کر کے یہ ثابت کرے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا انہیں سے کرنے کی مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ پیارے وفادار جلالی آسمانی باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو ہم سے بے حد پیار کرتا ہے، اور تو چاہتا ہے کہ ہم تیری ہدایت اور رہنمائی میں زندگی کو اس طور سے بسر کریں کہ تیرے ساتھ رہ کر روشنی میں رہیں اور گناہ کی غلاظت سے محفوظ رہیں، کیونکہ روشنی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ گندگی کہاں پر ہے اور پاکیزگی کہاں پر ہے۔ خدا ان کی فیصلہ کرنے کی ہم سب کو طاقت دے، ایمان دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔